بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یوٹیوب کے سبسکرائبر کو میرا سلام اور اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے تمام تر ویورز کو میری درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ ناظرین، آج نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سانحہ وزیر آباد کی تحقیقات کے سلسلے میں جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے سابق رہنما فیصل واڈا کو طلب کر لیا۔ پنجاب حکومت نے فیصل واڈا کو شامل تفتیش کرتے ہوئے پیش ہونے کی ہدایت کی۔ فیصل واڈا کو تمام دستاویزات اور قومی شناختی کارڈ کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ فیصل واڈا نے لانگ مارچ میں خون خرابے کے خدشے سے متعلق بیان دیا تھا۔ جے ٹی آئی نے یاسمین راشد، حماد اظہر سمیت 35 افراد کو طلب کیا۔ یہاں واضح رہے کہ فیصل واڈا کی پارٹی سے اختلافات اس وقت شروع ہوئے جب انہوں نے ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا لانگ مارچ خونی ہوگا۔ فیصل واڈا نے کہا تھا لانگ مارچ کے بیانیے کی آڑ میں گیم چلائی جا رہی ہے، سازشی پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں، آئندہ دنوں میں کچھ اہم لاشیں گریں گی، خبردار کرتا ہوں کسی اور کے لیے بے موت نہ مریں۔ بعد ازاں پاکستان تحریک انصاف سے فیصل واڈا کو نکال دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے فیصل واڈا کو پارٹی رکنیت سے معطل کر دیا تھا۔ فیصل واڈا کی اسلام آباد میں کی گئی پریس کانفرنس پر وضاحت کے لیے جاری کیے گئے شوکاز نوٹس کا جواب نہ دینے پر پارٹی رکنیت معطل کی گئی۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کی گئی ٹویٹ میں عمران خان کی جانب سے فیصل واڈا کی پارٹی رکنیت معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی شیئر کیا گیا۔ اس کے بعد فیصل واڈا لانگ مارچ پر تنقید کرتے رہے۔ انہوں نے کہا جتنے لوگ لانگ مارچ میں آ رہے ہیں اس سے زیادہ تو اسکول کے بچے اسمبلی میں ہوتے ہیں۔ جو لیڈر کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ میں ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ ہوں گے، اب سامنے ہے کہ لانگ مارچ سے زیادہ اسکول کی اسمبلی میں بچے ہوتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر نے مزید کہا میں نے عمران خان کو کئی مرتبہ کہا کہ آپ لیڈر ہیں، مجھ سمیت کوئی اور پارٹی میں لیڈر نہیں ہے۔ جو لوگ بڑے لیڈر بن رہے تھے اور عمران خان کو کہتے تھے کہ ہم لاکھوں لوگ لائیں گے، وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا کی سینیٹ کی نشست خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے اور فیصل واڈا کے سینیٹر منتخب ہونے کا 10 مارچ 2021 کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا گیا ہے۔ سینیٹ کی نشست بحال ہونے کے بعد فیصل واڈا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر قرآن پاک کی ایک آیت شیئر کی ہے جس کا اردو ترجمہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ فیصل واڈا کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سینیٹ کی نشست پر بحال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا کی سینیٹ کی نشست خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے اور فیصل واڈا کے سینیٹر منتخب ہونے کا 10 مارچ 2021 کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے فیصل واڈا کی نااہلی کے بعد پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو سندھ اسمبلی سے سینیٹ کے رکن منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، تاہم اب نثار کھوڑو سے سینیٹ کی رکنیت چھن گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 25 نومبر کے فیصلے میں فیصل واڈا کی نااہلی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا۔ بعد ازاں 4 دسمبر کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا گیا۔ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے تحریر کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ فیصل واڈا نے بتایا کہ 25 جون 2018 کو شہریت ترک کرنے کا سرٹیفکیٹ ملا۔ فیصل واڈا نے تسلیم کیا کہ ان سے غلط بیانی ہوئی۔ فیصل واڈا کی جانب سے
غلطی تسلیم کرنے پر آرٹیکل 63(1)(c) کا اطلاق ہوتا ہے۔ فیصلہ واڈا 2018 میں ممبر اسمبلی بننے کے لیے نااہل نہیں تھے، اس لیے فیصلہ واڈا موجودہ اسمبلی کی مدت تک نااہل تصور ہوں گے۔ وہ سینٹ کی نشست سے اپنا استعفیٰ فوری چیئرمین سینٹ کو بھجوائیں، تاہم فیصلہ واڈا آئندہ انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے پاس امیدوار کو الیکشن سے قبل نااہل کرنے کا اختیار نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی قانون کے نظر میں برقرار نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا تاحیات نااہلی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ فیصلہ واڈا نے جنوری میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نااہلی کے خلاف درخواست مسترد کرنے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا، جہاں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سابق سینیٹر کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے سامنے فیصلہ واڈا کی تاحیات نااہلی کے لیے کافی مواد موجود ہے۔ فیصلہ واڈا کو اپنی غلطی تحریری طور پر تسلیم کرنی ہوگی۔ فیصلہ واڈا سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو کر کہیں کہ انہوں نے دوہری شہریت کی تاریخ بدلی، جس پر فیصلہ واڈا نے عدالت میں بیان دیا کہ معذرت خواہ ہوں، عدالت سے معافی مانگتا ہوں۔ اس پر چیف جسٹس نے فیصلہ واڈا کو کہا کہ آپ نے 3 سال تک لوگوں کو گمراہ کیا، عدالت کے سامنے پہلے معافی مانگیں اور پھر کہیں استعفیٰ دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں فیصلہ واڈا نے کہا کہ میں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، جھوٹا بیان حلفی دینے کی نیت نہیں تھی، عدالت کا جو حکم ہوگا قبول ہوگا، جس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ واڈا کی تاحیات نااہلی ختم کر دی۔ آج کی بلیٹن کا اختتام بس یہیں پر، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔